عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا, نفل کرنے جا رہا تھا, 300 دینار پاس تھے, میں پہنچ گیا کوفے تک, وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا, احرام خریدنا تھا, ضرورت کی چیزیں, دوست بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے, خریداری کر کے وہ چلے گئے, میں شام تک رکا, بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس, میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں. کہتے میں اس طرف گیا, رات کا اندھیرا تھا, مری ہوئی بھینس پڑی تھی, یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی, ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا, تھیلے میں ڈالا اور دوڑی. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے, ویسے تو جاسوسی منع ہے, اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی, ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا, وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو گی, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں, صدقہ زکات کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی سید ہیں, صدقہ زکات یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کریں ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں حج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے, میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا,
चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहाँ मुबारकें कहते हैं अरफात में, और मैं तो। कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे। कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया गिन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए, उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं, बोले इशराक चाश्त पढ़ हज है, दो लोगों की सुलह करा हज है, उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी है, सामने अम्मा जी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाऊं। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नु कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत। फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी।
فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ میرے دوست پروگرام بنا، تڑپ پیدا کر، نیت پیدا کر، یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، غریب کیسے کرے، حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کر، تو پروگرام بنا، میرا رب تجھے گام گام پہ، نگر نگر پہ، گلی گلی حج کا ثواب دے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزر۔ میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو۔ میں نے کہا جی نہیں جگاتی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ اب فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کڈن میاں، بڈھے میاں، کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دو۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کوئی بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام، گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سیدزادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا، اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی، اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کا، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کا۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدزادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں، وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا، اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں،
کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سیدزادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا؟ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، ہمیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے آنا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے ہی رول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا۔ تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتا ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے، تو مزدور بیٹھے تھے، تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا تھا۔ کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔
حکم دیا یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے تھی، کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا۔ افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج، بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ۔ اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچیں، کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں۔ گھبراہٹ اٹھی کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم تو انہیں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ میرے نوجوان دوستو، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے۔ 4 چور ہیں، پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا بولیے گا ذرا؟ میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے۔ آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگیا نا بشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے، پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور تم بھی چوریاں کرتے ہو تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی
کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو رستہ کوئی نہ ہو میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں. سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہے, پکے چور ہے, چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر. خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا. چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا نقاب ہوگا پر میں سویرے پہچان لوں گا. سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی آپ بھی بتائیں. تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا. پھانسی لگنے لگے میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ. میں کہا کیا بات ہے. کہتے ایڈریس سب کے لے لیے. سلطان کہنے لگا یار تھک گئے, چوری ککھ دی دی تے چوری لکھ دی دی, تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے. روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں, کچھ ہاتھ تو آئے نا. وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے. پہلے دن آیا اتنی دلیری, کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے. چلے مامون غزنوی کے گھر کی طرف. جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا. جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں, وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے. بادشاہ ہے. وہ باقی تین کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے ہم تو ایک جیسے ہیں سارے. وہ نے کہا نہیں انا بشر مثلکم, تو پاگل ہے آج تجھے غلطی لگ گئی. دیوار بڑی اونچی تھی, وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا. رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے. وہ جو کہتا تھا سو کے بتا دیتا ہوں اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے. لوٹا, نیچے آئے, اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے. سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو, کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا, بادشاہ کا گھر لوٹا ہے. سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی, فوجی دوڑیں گے, ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے. خزانہ زمین میں دبا دو, بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے بانٹ لیں گے. ایڈریس پہلے لے لیے تھے, وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سلطان آئے, سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ اور فلاں جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ. اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا, جرم ثابت ہو گیا, 4 کو سزائے موت ہو گئی. اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہمیں, 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا بشر مثلکم, وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں, وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا, وہ جو ہے آپ کی, جس دن پھانسی لگنی تھی محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا. وہ جب گار جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے 4 محمود غزنوی کے پاس. تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا, کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دے. مہربانی تو فرمائے, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کرے, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی, بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. مولا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا. دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں. دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے, ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں. ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں, جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی, اللہ رسول سے کرنی چاہیے. ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے, بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا, قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ,
فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے،